السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ میں آج کا ویکلی ہاروسکوپ یعنی ہفتہ وار پروگرام شروع کرنے سے پہلے ذرا سی آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی ریومرز مختلف سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینل پہ، ٹاک شوز میں یہ چل رہی ہے کہ 8 اپریل کو جو سورج گرہن ہوگا وہ دنیا میں بہت سے مسائل پیدا کرے گا، بڑے حالات خراب ہوں گے۔ یہ ایک ایسا سائیکل ہے جس کے بارے میں بہت سے ابہام اور غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، میں نے اس ہاروسکوپ کے اوپر پروگرام کیا تھا بلکہ میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ میرا ایک پروگرام ریکارڈ ہوا ہے، اور میں بلکہ اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ اس پروگرام کا لنک اس پروگرام کے ساتھ وہ اٹیچ کریں، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ دنیا میں اس وقت جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ سورج گرہن 8 اپریل اور اس کے بعد ریڈ ہائفرز، یعنی وہ 3 سرخ گائیں یا 5 سرخ گائیں جو یہودیوں کے لیے بڑی مقدس اور اہم ہے، جس کو وہ قربانی کرنے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑے طوفان کی پیش خیمہ بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کا جو پلان ہے وہ یہ پلان ہے کہ پھر وہ شاید مسجد اقصیٰ کی شہادت کی طرف قدم اٹھائیں، اور پھر ان کا ہیکل سلیمانی جو یہودیوں کا ایک بہت پرانا خواب ہے اس کی تعمیر کا آغاز کریں۔ تو یہ اس طرح کی ریومرز ویسٹرن ورلڈ میں اسپیشلی، پاکستان میں کم، لیکن یہ بہت ڈیبیٹ ہے، کرسچن ورلڈز بھی اس کے اوپر بہت سے کام کر رہی ہے۔ تو اس کے اوپر جو الگ پروگرام کیا تھا وہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے ضرور دیکھیے گا، لیکن یہاں میں صرف بات کروں گا کہ چونکہ 8 اپریل پیر والے دن، جس دن اس ہفتے کا آغاز ہوتا ہے، اس دن پہلا جو سورج گرہن ہوگا 2024 کا وہ ہوگا، اور یہ نارتھ امریکہ میں دیکھا جائے گا۔ یہ میکسیکو میں تقریباً 100% اس کا 3.5 منٹ کے لیے ڈارکنیس ہوگی، اندھیرا ہوگا، اس کے بعد پھر یہ موو کرتا ہوا نکلے گا امریکہ اور کینیڈا کی طرف۔ تو پاکستان، ایشیا، اس خطے میں ایسا چیز طرح اس کا کوئی امپیکٹ یا دکھائی نہیں دے گا، اس لیے یہاں پہ اس کے اثرات گھبرانے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ابہام یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں وہ غلط ہیں، لیکن بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ اگر سورج گرہن ہو اور نظر آئے تو نماز کسوف وہ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی منحوست یا اس کے برے اثرات سے انسانوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی گفتگو کا آغاز تھا جو میں نے سوچا کہ میں پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے وہ کرتا چلوں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ریگولر پروگرام۔ پہلا سائن ایریز کے دوستوں کے لیے، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ، پچھلے ہم ڈسکشن کی اس سے پہلے بھی میں بار بار کرتا رہتا تھا کہ آپ کے سائن میں بڑی امپورٹنٹ سائن بنے ہوئے ہیں، خاص کر آپ کے انکم ہاؤس میں، اور اس سلسلے میں پازیٹیو رسپانس بھی ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں اگر آج اس کو مختصر طریقے سے اگر آپ کو بیان کرنا چاہوں تو پہلا ٹاپک کریئر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کی پاسٹ کی ایفرٹس، کوششوں کی وجہ سے جو آپ نے نمایاں کام کیے، جس کی وجہ سے آپ کی پرسنل ریکگنیشن اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹ محکمے یا بزنس کو انکم ہوئی، اس کی روشنی میں دیکھتے ہوئے یہ آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کانٹریکٹ جاب میں کنٹینیوٹی کی آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ آپ کا 30 مئی سے پہلے ہو جاتا تو پھر یہ کنٹینیو کرے گا another 1 year، اس لیے اس چیز کے کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ زبردست قسم کی چیز ہے۔ فائنینشیل میٹر میں اگر ہم دیکھتے ہیں مالی معاملات میں کس قسم کا ہوگا، تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ اسپینڈ تھرفٹ یعنی فضول خرچی اور ان چیزوں کو ذرا سا آپ نے اپنا ہاتھ کھینچنا ہوگا، اور بنا سوچے سمجھے اور طویل مدتی بچت کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کریں، لیکن بنا سوچے سمجھے اخراجات نہ کریں۔ یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ پرسنل لائف میں، رومانس لائف میں دیکھتا ہوں تو زبردست ہے، کیونکہ مون آپ کے اپنے سائن میں موجود ہے۔ وینس ابھی ٹرانزٹ میں آیا تو وہ آپ کے ایریز ہاؤس میں آیا۔ جب وینس، مون، یہ سارے چیزیں اکٹھے ہوتی ہیں تو انسانی زندگی میں بڑی بہتر تبدیلیاں آتی ہیں، مثبت خیالات آتے ہیں، پازیٹیو انرجی جنریٹ ہوتی ہے، اپوزٹ جینڈر کی کشش بہت شدت کے ساتھ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لونلی لیس کا بڑا اہم احساس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ سائن پرسنل لائف کے لیے، رومانس لائف کے لیے، ان چیزوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ اور بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی یا کرنا چاہتے ہیں، رشتے ناتے، یہ وہ ساری چیزیں یہ طے ہوتی ہیں، اور جس میں جا کے لائف کے لانگ ٹرم پلان، گول سارے سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں۔ صحت کے معاملے میں جب یہ دیکھتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ایریز مون
اور وینس کے ساتھ سن کی پریزنس، اور راہو آلریڈی آپ کے ہاؤس میں موجود ہے. جب یہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے تو یہاں پہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کے ہیلتھ ایشوز جو بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایسے ہیلتھ ایشوز، مائنر ہیلتھ ایشوز، جن میں شاید آپ کو اپنا انرجی لیول بہت لو ہوتا ہوا دکھائی دے، جس میں بخار ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، سر اور ٹانگیں، پاؤں تک جسے کہتے ہیں پنڈلیاں، اور سر اور گردن، یہ ایریا زیادہ ٹائٹنیس، تھکاوٹ محسوس کرتا ہے. یہاں پہ آپ کی ضرورت آکسیجن، واک، ان ساری چیزوں کی، پروٹین ڈائٹ، یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے لیں. تو ایز سچ کوئی اگر خدا نخواستہ بہت سے لوگوں کے لیے ایکسیپٹ فیو، اگر آپ پریشان ہو کے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں گے تو کسی قسم کی کوئی بیماری ڈائگنوز نہیں ہوگی. جسٹ یہ ایک ایسٹرولوجیکل سائیکل ہے جو آپ کو تھکا رہا ہے اور آپ کو تھوڑا سا پریشان کر رہا ہے. اسی کی روشنی میں جناب اپنے آپ کو لے کے چلیے گا. سٹریس بہت زیادہ مت لیجیے گا. قدرت کی طرف سے آپ کے اوپر بہت سی مہربانیاں ہیں، ان کا شکر ادا کیجیے گا، کیونکہ کبھی کام جو ہے وہ اپنے پیٹرن سے ہونے والے ہوتے ہیں، آپ کی سوچ اور سٹریس سے نہیں ہوتے. راہو کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے تو یہاں آپ کے ذہن میں وہم پیدا کرتا ہے، انگزائٹی اور سٹریس پیدا کرتا ہے. اور یہ سٹریس، انگزائٹی سوچ کی پیداوار ہے، لیکن اس کے اثرات ہمارے تمام جسم کے اوپر مرتب پیدا ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آندھی چلتی، آندھی دکھائی تو نہیں دیتی، لیکن وہ فصلوں کو، پودوں کو، درختوں کو کس طریقے سے افیکٹ کرتی ہے یہ آپ کو خوب اندازہ ہوگا کہ پھول جھڑتے ہیں، فصلیں خراب ہوتی ہیں. اسی طرح یہ جو دماغ کے اندر اٹھنے والی آندھی ہیں، آپ اس کو قابو پائیں گے تو آپ کا جسم کا تناور درخت خوبصورت، شاداب، ہرا بھرا رہے گا. اپنا دوستو بہت خیال رکھیے گا، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں. میری دعا قدم قدم آپ کے ساتھ ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ٹارس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو، میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ 8 اپریل منڈے والے دن جب یہ آپ ہاروسکوپ اپنا دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت سورج گرہن کی ایک بڑی بازگشت آپ کو سنائی دے گی. سارا کچھ ہے، میں نے اس کے بارے میں مختصر گفتگو کی ہے پروگرام کے شروع میں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ جم کر کے پیچھے چلے جائیں. دوسرا ساتھ ہی ایک اور پروگرام جو ہم نے کیا تھا، وہ پروگرام جو ریڈ ہائفرز کے اوپر، سورج گرہن کے اوپر، وہ اس وقت آپ میرے چینل پہ موجود ہے. اس کا جو لنک ہے وہ بھی آپ کے اس پروگرام میں موجود ہے. اسے کلپ کیے اور ضرور سنیے گا، اور اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کیونکہ اس سلسلے کے کچھ مزید پروگرام آپ کے لیے پیش کرنے چلے جا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ میں بہت جلد آپ کو اعلان کروں گا. واپس آتے ہیں آپ کے اپنے برتھ چارٹ، آپ کا ویکلی ہاروسکوپ کہ جناب ٹورس اس ہفتے آپ کے لیے کیا خبریں، کیا امید، کیا چیزیں لے کے آیا. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز دوستو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ٹورس آپ کا 12th ہاؤس میں اس وقت بڑی گہما گہمی، بڑی روشنیاں، بڑی ستاروں کا اجتماع، جہاں بڑے بڑے نئے کام ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کریئر اور ان چیزوں کے بارے میں آپ کا یہ وقت بہت امپارٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں سوشل نیٹ ورکنگ، کمیونیکیشن، یہ چیزوں کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. اسی طرح سروسز میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی اپنے کریئر کے اوپر انڈیویجول، یعنی آپ اگر سول پروپرائٹر کی شکل میں، گروپ کی شکل میں بھی کام کریں تو آپ کو اپنے کسٹمرز کو، کلائنٹس کو بہت زیادہ کمفرٹیبل کرنا ہوگا، سروسز دینی ہوگی. سرکاری معاملات میں رہنے والے لوگوں کے لیے تھوڑا سا صورتحال بہتر ہوئی ہے. جیسا پچھلے دنوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب سیٹرن، مارس اور سن اکٹھے تھے تو وہاں پہ تھوڑا سا چیلنجنگ ٹائم تھا. اب وہ آہستہ آہستہ بہتر اور کمفرٹیبل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو آپ کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. فائنینشیل معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی کہیں سے فوائد ان ایکسپیکٹڈلی، غیر متوقع ذرائع سے مالی فائد آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا آپ کی کوئی بہت عرصے سے ڈوبی رقم یا ریسیویبلز، اکاؤنٹس ایسے جو ڈیڈ ہو چکے تھے جن کو آپ نے فالو اپ کرنا چھوڑ دیا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کو فالو اپ کرنا چاہیے. اس سلسلے میں آپ کو ایک بہتر پازیٹیو رسپانس ملنے کی امید ہے. اور کبھی کبھی ہوتا بھی یہی ہے کہ بہت سے سالوں کے بعد جب آپ بھول چکے ہوتے ہیں تو نیچر ناک کرتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی لک اور آپ کی فارچون اور آپ کے نصیب جو ہیں وہ تھوڑا کھلنے جلے جا رہے ہیں، اور رزق جو آپ کے لیے لکھا گیا تھا وہ آپ کے در تک پہنچتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو یہ جناب فائنینشیل میٹرز آپ کے لیے امپارٹنٹ اور فائدہ مند پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پرسنل لائف میں جب یہ دیکھتا ہوں تو تھوڑا سا ایموشنل کنڈیشن بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ خواہشات کے گھر میں سیٹرن اینڈ
مارس کی جو پریزنس ہے یہ ایموشنلی تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. اپنے غصے کو قابو کرنا ہے آپ نے. کمیونیکیشن کرتے وقت کوئی بحث کوئی مباحثہ کرتے وقت آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کسی قسم کے معاملات خراب نہ ہوں. دوستو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پاکستان میں اور اسلامی ممالک میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ ویک آلموسٹ جو ہے تقریباً ان ایکٹیو ہوگا کریئر اور ان چیزوں کے پوائنٹ سے, گورنمنٹ آفسز کے پوائنٹ, ایکسیپٹ بزنس مین کے لیے, اور خاص کر وہ بزنس مین جن کا تعلق خواتین کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہے, تو چوڑی کپڑا جوتی یہ چیزیں جو ہیں زیادہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو یہاں میں یہی کہوں گا کہ جناب آپ کا یہ پیریڈ بہترین اچھا موافق بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, سیلز اچھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اخراجات کا بھی اضافہ ہوتا. آف کورس عید آ رہی ہے, آپ فیملی بچے آپ خود جانا آنا عزیز و قارب کو عیدی دینا یہ ساری چیزیں بنتے ہوئی دکھائی دیتی ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے سائن میں ہم یہ دیکھتے ہیں تو آپ کے فائنینشیل معاملات میں فیملی کی طرف سے اگر کوئی انویسٹمنٹ یا کوئی انہیریٹنس میں کوئی ایسی چیز متوقع تھی تو اس کا بھی پازیٹیو رسپانس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پرسنل لائف رومانس لائف میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جذباتی گہرائی جو ہے وہ آپ کے لیے تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوتی ہے. ہوتا یوں ہے کہ کبھی کبھی ہم شدت سے محبت میں انوالو ہوتے ہیں اور ہمیں دوسری طرف سے اس طرح کا رسپانس نہیں ملتا. اس کا رسپانس نہ ملنے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ اریٹیٹ اور ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اسی میں جا کے تھوڑی سی لونلینس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ عید کا دن ہے اور عید کے دنوں میں تو آپ کو ذرا خوش و خرم رہنا چاہیے, عزیز و قارب سے ملنا چاہیے. اسی طرح ان دنیا میں اسی پیریڈ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بلکہ وہ ایموشنل اٹیچمنٹس, وہ رومانس, وہ بچپن کی چیزیں, وہ قصے جو کبھی آپ سے چھوٹے تھے ان کو دوبارہ اسی بہانے کو دیکھنے اور ملنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ جینڈرز کے لیے, اپوزٹ جینڈرز کے لیے اٹریکشن کا بھی ایک ویک بڑا امپورٹنٹ اور اہم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ بات کروں تو مجھے جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ زیادہ افیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اس لیے کہ جیسا تھا کہ مقدر میں کچھ چیزیں جو نہیں لکھی ہوئی ہوتی اور آپ کو اس کو شدت سے پانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایکسیپٹنس زندگی میں بہت بڑے سکون کی بات ہوتی ہے. ہم محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن جب ہم یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے, ایک خاص کوشش کے بعد, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوشش نہ کیجیے گا, کوشش جاری و ساری رکھیے گا, لیکن اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی کے منصوبوں کو منسوب نہ کر لیجیے گا. جب آپ منسوب کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر زندگی کچھ نہیں ہوگی. تو اچھی بری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی, کچھ اچھی کچھ ایسی خبریں جو شاید آپ کے لیے ڈسٹربنس کا سبب ہو وہ بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ ایسے میں آنے والے دنوں میں کچھ گہما گہمی ہوگی, ریلیٹیوز رشتہ داروں کا ملنا ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکالیے, ایکسرسائز کیجیے, میڈیٹیشن کیجیے, مراقبے میں جائیے اور خود کے ساتھ کچھ وقت گزاریے گا. ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمیں کبھی خود اپنے آپ سے شناسہ نہیں ہوتے, اپنے آپ سے جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیا ضرورت ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ان چھٹیوں میں ایک وقت نکال کے تھوڑا سا خود کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن تھی آنے والے ہفتے کی. اسی گفتگو کی روشنی میں اور جس پروگرام کا میں نے آپ کو ذکر کیا تو اسے ضرور دیکھیے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ آپ سے یہ بھی ہے کہ پلیز چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں فیملیز کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے, خدا کرے کہ یہ عید بہترین گزرے, آپ کے لیے خوشیاں اور محبت کے سامان لے کے آئے. رب رکھا. السلام علیکم جمنائے دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ نے پروگرام میں شروع میں سنا ہوگا کہ یہ جو ویک ہے آلموسٹ لاسٹ ورکنگ ویک ہے. عید کی چھٹیاں کچھ لوگوں کو ہو چکی ہیں, کچھ آج سے آغاز کر رہے ہیں, 2 دن ہے, اس کے بعد پورا ویک یہ گہما گہمی عید چھٹیوں ان ساری چیزوں کا ہوگا. لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ آپ کے عملی معاملات اور زندگی میں کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے لاسٹ 2 days آر ویری امپورٹنٹ. کچھ پینڈنگ کاموں کو نپٹانا ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ کہیں کو موو کرنا چاہتے ہیں, کہیں آنا جانا چاہتے ہیں, چینج ان کیریئر کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ وقت بھی بڑا امپورٹنٹ ہے.
اس کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت ہوگی. پروفیشنل لائف میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ پرسنل سروسز پرووائڈر ہیں, کام کرنے والے کسی قسم کے بھی, فار ایگزامپل انجینئر, آرکیٹیکٹ یا اور کوئی کام کرنے والے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو فردر ایکسپرٹس اپنے ساتھ انوالو کر کے کچھ پروجیکٹ کے اوپر کام کریں گے تو وہاں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی, وہاں آپ کے لیے بہتری ہوگی. اچھا, مالی معاملات میں میں یہ کہوں گا کہ آپ کا بجٹ آپ سے ریوائز کروانے کی توقع رکھتا ہے. یعنی آپ کے جو ٹارگٹس ہیں, جو آپ کے گولز ہیں انویسٹمنٹ کے اور پیمنٹس جنریٹ کرنے کے, ان دونوں کو عملی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بڑے ماضی کی روشنی میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ریئلسٹک وے میں, عملی طور پہ پریکٹیکل وے میں اس کو دیکھیے گا اور اپنے لیے ایسے گول سیٹ کیجیے گا جو آپ کے لیے اچیویبل ہوں. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم جذباتی ہو کے ہماری کمپنیز, ہمارے سینئرز بڑے بڑے گول رکھ دیتے ہیں کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے, اسٹاف کو بھاگنا چاہیے, 100% نہیں تو 50% تو اچیو ہوگا. پہلے سے ہی ایک ایسا سا ٹارگیٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے میں کام کرتے ہیں, کچھ لوگ اس فگر کو دیکھ کے ہی ڈسارٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کے لیے یہ ہے کہ ایسا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, چھوٹے موٹے کام آپ کے چلتے رہیں گے, پرسکون رہیے گا. فائنینشیل میٹر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں میں یہی کہوں گا کہ اپنے فائنینشیل ٹارگٹس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے گا. کچھ نہ کچھ سیونگ کا فیکٹر ضرور اپنی زندگی میں لے کے آئیے گا, تاکہ آپ کی زندگی برے وقت میں, ریننگ ڈیز میں آپ کے لیے کچھ کیش ان ہینڈ آپ کے پاس ہونا ضروری ہوگا. وہ بہتر ہوگا کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. پرسنل لائف میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی خواہشات کا گھر بڑا زبردست ہے. ایریز جو کہلاتا ہے وہاں پہ آپ کی سن, مون, وینس کی جو پریزنس ہے, یہ بہت عرصے کے بعد ایسی کمبینیشن بنتا ہے. اور یہ کمبینیشن آپ کی پرسنل لائف کے لیے, محبت کے لیے, دوستی کے لیے بڑا ہی سودھنگ, بڑا ہی کمفرٹیبل اور بڑا ہی اچھا ہے. لیکن اس کے ساتھ جب ہم اپنے کیریئر اور فائنینسز کو اٹیچ کر دیتے تو اس میں آنے والے پرابلمز اور جو ہرڈلز ہیں آپ کی اس خوشی کو تھوڑا سا کمزور کرتے ہیں, تھوڑا سا خراب کرتے ہیں. بہرحال دس از لائف, چیزیں دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. کبھی ایک کا ٹینشن, کبھی دوسرے کی ٹینشن, یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا. لیکن الٹیمیٹلی انشاءاللہ وائزلی, کیونکہ آپ رولنگ پلانٹ آپ کا مرکری ہے, مرکری اس وقت بہترین پوزیشن میں ہے, تو مرکری کے لوگوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. وہ ہر پرابلم میں, ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی حل, کوئی نہ کوئی تعلق, کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں ان کے معاملات زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں. رومانس لائف میں جب ہم کہتے ہیں تو بات چیت, کمیونیکیشن, ٹوٹے رشتے بحال ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, کنیکشن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ شادی, عید, یہ ایک ایسے مواقع, تہوار ہوتے ہیں جہاں بڑے پرانے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سرپرائزنگلی جو خود بخود آپ کے سامنے آ جاتے ہیں, جسے ایک بڑا سویٹ فیلنگ کہا جاتا ہے. تو کچھ اس طرح کی آپ کی ایموشنل لائف میں ہلچل بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ بات کروں گا تو یہاں پہ اپنے نروس کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے آپ کا سٹریس میں باڈی دکھائی دیتی ہے, انگزائٹی میں دکھائی دیتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے اعصاب و نرو تنے ہوئے ہیں اور آپ ٹائرڈ اور تھکے ہوئے فیل کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ پلپیٹیشن اور یہ ہارٹ بیٹ یہ تھوڑی سی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ایک اور فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے, اپنے گلوکوز لیول کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے مینٹین کرنا, اسپیشلی اگر آپ ہائپوگلائسیمک ہیں, یعنی ایسے لوگ ہیں, ایسے انسان ہیں جن کا شوگر لیول جو ہے وہ ڈراپ کرتا ہے. تو ڈراپ کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے زیادہ مشکل, زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے. تو اپنا دوستوں کو بہت صحت کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا. اور کوشش کیجیے گا کہ عید کی چھٹیوں میں سوشل انٹریکشن کم کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کے ساتھ وقت گزاریں اور اپنے آپ کو ریسٹ دینے کی بھی کوشش کیجیے گا. یہ ہے جناب مختصراً صورتحال اس ویک میں ستاروں کی. اگلا ویک لے کے پھر آئیں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے, اور جانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا پروگرام جو میں نے شو کیا تھا جس کے اوپر سورج گرہن اور 3 ڈیڈ ہائپرز کے بارے میں بات کی تھی, اس پروگرام کو ضرور سنیے گا عید کی چھٹیاں, اور پھر اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. خدا آپ کے لیے قدم قدم آسانیاں کرے. اللہ حافظ. السلام علیکم کینسر دوستوں, کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج
8 تاریخ اپریل، اس کے بارے میں آپ نے بہت سی چیزیں بھی سنی ہوں گی اتفاق سے، سورج گرہن کے بارے میں ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ اس لیے گفتگو کر رہا ہوں اس پروگرام میں کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اسٹرالوجیکل سائن ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ سورج، چاند اور سارے ستارے اکٹھے ہوتے ہیں، اور چاند جو ہے وہ آپ کا رولنگ پلینٹ ہے. رولنگ پلینٹ جب یہ ہے اور یہ سن کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے تو کچھ چیزوں میں چیزیں ٹریگر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ایسی بیماریاں، ایسی چیزیں جن کا تعلق آپ کے ساتھ باڈی سیکریشن ہارمونز کے ساتھ ہے، وہاں پہ تھوڑی سی ڈسٹربنس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس لیے لیونیٹک پرسنالٹی، خدا نخواستہ اگر ایسے لوگ ہیں جن کی سائیکولوجیکل کنڈیشن جو ہے ایسی ہے یا اس کی کوئی میڈیسنز وغیرہ لے رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. ایک دن اس طرح کا ہوگا. آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ اپنے دن کو بڑے اچھے طریقے سے گزاریے گا، ریلیجس ریچول سارے عبادات ساری چیزوں سے کیجیے گا، اور مزاج میں کسی قسم کی انگزائٹی یا ڈسٹربنس ہو تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اور لو پیس پہ کام کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ ہوتا نہیں ہے، کبھی کبھی کچھ ایسے زمین کے اوپر اینگلز بنتے ہیں جن کی وجہ سے وائبریشن چینج ہوتی ہے، جس کے افیکٹ اس ستارے کے حامل لوگوں کے اوپر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہ احتیاطاً میں نے آپ سے یہ گفتگو کی تھی. باقی سچ کوئی ابہام، کوئی وہم، کوئی خطرے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ہر سال کا فینامنا ہے. ہر سال سورج گرہن بھی لگتا ہے، چاند گرہن بھی لگتا ہے، ہزاروں کروڑوں سال سے ہوتا ہوا آ رہا ہے. اس کے ساتھ بہت سی مت وابستہ ہیں جو کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ساری ٹھیک. اس لیے میں آپ کو اس سلسلے میں کوئی ایسی چیز بتاتے ہوئے نہیں جا رہے، لیکن چونکہ اینگل تھوڑا سا ایسا ہے جس کی وجہ سے ذرا سا مون افیکٹ ہوتا ہے، اور چونکہ آپ کا مون رولنگ پلینٹ ہے اس لیے ذرا سی احتیاطی تدابیر کی میں نے آپ سے بات کی تھی. تو جناب بات یہ کرتے ہیں کہ یہ پلینٹری پوزیشن آپ کے لیے کس قسم کی ہوگی. 10th ہاؤس جب میں دیکھتا ہوں آپ کا تو بڑا زبردست قسم کا جگماتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ سورج، مرکری، وینس اور مون یہاں پہ ہی سارے اکٹھے ہیں. تو اس اکٹھے ہونے کی وجہ سے آپ کے کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. یہاں آپ کی سیلف رسپیکٹ اور ریکگنیشن یہ بہترین ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی ذرا زیادہ کانشیس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اچھا، راہو کی چونکہ ساتھ ساتھ پریزنس ہے تو یہ تھوڑا سا ان ریزنیبل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. یعنی بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں اوور ایسٹیمیٹ کبھی کبھی کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ملا گیا ریکگنیشن، ریوارڈ، ایوارڈ یا معاوضہ آپ کو اتنا خوش نہیں کرتا، کیونکہ آپ کی توقعات شاید اس سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا فیکٹر ہے جسے ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اور اس کے ساتھ اگلی پوزیشن جب ہم اس میں دیکھتے ہیں، یہ کریئر کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بزنس میں بھی یہ ساری چیزیں اسی طرح ہی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ آلریڈی سٹارٹ کیا تھا اور کسی وجہ سے وہ ڈیلے کا شکار تھا یا آپ نے اس کے اوپر کام کرنا چھوڑ دیا، تو یہ دوبارہ ٹائم ہے جسے ریزیوم کیجیے گا، اس کو فالو اپ کیجیے گا. آپ اپنے وائز ڈیسیژن میکنگ کے ساتھ لانگ ٹرم بینیفٹ اس چیز سے اٹھا سکتے ہیں. مالی منصوبہ بندی کے لیے بھی یہ ایک اچھا فائنینشیل مینجمنٹ بہترین ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ یا اگر اس کی ری شفلنگ کے بارے میں اگر آپ کوئی پلان کر رہے ہیں تو وہ بھی ورکیبل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جناب یہ پلانٹری پوزیشن آپ کی مالی معاملات کو بھی انڈیکیٹ کرتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پرسنل لائف میں جب ہم دیکھتے ہیں تو 10th ہاؤس ایک ایسا سا پوزیشن ہوتی ہے جہاں پہ ہم زندگی میں لانگ ٹرم ریلیشن شپ میں انوالو ہوتے ہیں. آپ کی کہیں بات چیت چل رہی تھی، آپ کہیں کوئی خاص فیلنگ کسی کے لیے دل میں رکھتے تھے، آپ نے اظہار کیا یا دوسری طرف سے اس کا انتظار کیا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی نہیں تو خود ایک قدم آگے بڑھائیے اور اس کا آغاز کیجیے گا. اسی طرح وہ کپل، وہ لوگ جن کی شادی کی ڈیٹس فکس ہو چکی ہیں، خدا نخواستہ کسی وجہ سے اس میں کوئی پرابلمس کی انڈیکیشن آ رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی چیزوں کو سیریس لینے کی ضرورت ہوگی. ساتھ ساتھ ینگ لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے، جہاں آگے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویک بڑا سوشلی ایکٹیو ویک ہے، عید کا وقت ہفتہ ہے، چھٹیاں ہونے جا رہی ہیں، دور دراز سے ریلیٹیوز آتے ہیں جن سے ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوتی، ہم ان سے بھی ملتے ہیں. ان کے میل ملاپ کی وجہ سے نئے نئے آپشن، نئے نئے ایونیو زندگی کے کھلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ صرف کریئر بزنس ہی نہیں ہوتا بلکہ پرسنل لائف کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہ وقت آپ کی زندگی میں خاصا ہنگامہ خیزی کا آثار لے کے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے.
اس کے ساتھ جناب ہم بات کرتے ہیں آپ کی ہیلتھ اور صحت کے حوالے سے، تو میں یہاں یہی کہوں گا کہ اگر آپ ایموشنلی بیلنس ہیں تو آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی بیلنس ہے. ایموشنلی اگر آپ تھوڑے سے ڈسٹرب، جیسا میں نے مون پوزیشن آپ کو بتائی تھی، وہ افیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی تھی، تو وہاں آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہوگا. اگر آپ ڈائبیٹک اور اسپیشلی ہائپو گلیسیمک ہیں، یعنی لو بلڈ شوگر کی کنڈیشن ہے، تو وہاں پہ آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے ذرا سے یہ پرابلم انڈیکیٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اسپیشلی ایسی خواتین جو 40+ میں ہیں اور ان کے کو مینوپاز سائیکل ہے، تو وہ اپنے آپ کو ذرا زیادہ ڈسٹرب فیل کریں گی. ان کے لیے جسے کہتے ہیں کہ باڈی پین، ایچز اور ساتھ ساتھ گھبراہٹ کی انڈیکیشن ہے، کیونکہ آپ کی مون پوزیشن اس وقت ویک ہے، جیسا میں نے آپ سے آغاز سے کہا تھا. تو یہ ذرا سا ایک فیکٹر ہے جو سمجھنے والا ہے. اس میں صرف ریسٹ کیجئے، کمفرٹیبل رہیے، کمیونیکیٹ کیجئے، دوستوں سے ملیے، اور آرام سب سے زیادہ بہتر ہوگا. یہ دوستوں آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک کی. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے، اور ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے میری جو آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم اسد دوستو، لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. وہ جب میں آپ کے ستارہ دیکھ رہا تھا تو تھوڑی سی چیزیں کبھی کبھی ہوتا ہے، غیر ارادی طور پہ کچھ لائنیں ایسی آ جاتی ہیں، وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو ابھی عشق کے کچھ امتحان اور آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ جوپیٹر آپ کے 10th ہاؤس میں ہے، تو بڑا ڈیسپریٹ ہے کوئی پوزیشن پانے کے لیے، کہ جہاں پہ اسے ڈیزائر ہے کچھ معاملات میں جلد بازی کے ساتھ اپنا سٹیٹس، اپنا مقام بحال کرنے کے لیے، کہیں جاب لینے کے لیے، کہیں نظروں میں سامنے آنے کے لیے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سا فیکٹر ہوتا ہے، لیکن شاید اسٹل یو نیڈ ٹو ٹائم. ابھی آپ کو تھوڑا سا اور وقت درکار ہے اپنے اس طرح کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن بہرحال ٹائم از گڈ. بھلے اس ویک کے 2 ہی دن ہیں، اس کے بعد ہمارے آپ کو یاد ہے کہ رمضان عید کا مہینہ ہے، چھٹیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. لیکن یہ جو امتحان ہے جس میں تھوڑی سی برداشت، صبر ہے، یہ ان چھٹیوں میں بھی آپ کے معاملات ہیلپ کر سکتا ہے. کہیں اس کا سوشل بینیفٹ اٹھائیے گا، کچھ ایسے لوگوں سے ملیے گا جو آپ کے ٹاسک، آپ کی ضروریات کو پورا کرنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ مواقع، بہانے مہیا کرتے ہیں آپ کو سلسلہ گفتگو آگے بڑھانے کے لیے، خواہشات کو ایکسپریس کرنے کے لیے، اور جو بہت دنوں سے لوگ نہیں ملے ان کو ملنے سے. تو یہ آپ کا سوشل انٹریکشن اور اس کے ذریعے اپنے کیریئر اور اپنی خواہشات اور گولز کو اچیو کرنے کا بھی پیریڈ ہے. ٹریول کے پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ سفر کر کے پاکستان آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو آپ کا سوشلی ایک بڑا امپورٹنٹ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میں یہاں یہ کہوں گا کہ آتے ہوئے اپنی ڈاکومنٹیشن اور چیزوں کا، اگر سفر کے دوران ہے ان دنوں میں آپ، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. یوں دکھائی دیتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ کی کوئی ڈاکومنٹ، سامان یا کوئی چیز بھولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا ایئر لائن یا کسی اور وجہ سے وہ چیزیں تھوڑی سی مس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی. ہو سکتا ہے کسی کے لیے گفٹ لائیں وہ لیکن آپ کے ساتھ نہ پہنچ پائے. تو اس طرح کی تھوڑی سی سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. فائنینشیل میٹرز امپروو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ لاسٹ مومنٹ پہ اگر آپ کو کوئی امید تھی کہیں سے ریسیویبلس کی، بزنس اگر آپ کو کر رہے ہیں، سیلریز، پیمنٹس، یہ ساری چیزیں آپ نے پے آف کرنی، تو تھوڑا سا فائنینشیل کرنچ بنتا ہوا مجھے دکھائی دیتا ہے. ایز سچ ایسا کوئی ہاتھ کھلا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا کہ آپ پرسکون طریقے سے عید گزار سکیں. یعنی اس میں کچھ پیمنٹس آئیں گی، کچھ نہیں آئیں گی. تو اس لیے یہ کچھ ہونا، کچھ نہ ہونے تھوڑا تھوڑا تقسیم کیجیے گا تاکہ سب کا ہی کام چلتا رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سائیکل تو چلتا ہی رہتا ہے، ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. کبھی چیزیں آگے، کبھی پیچھے، کبھی کم، کبھی زیادہ. یہی ہماری زندگی ہوتی ہے، اور اسے دل پہ لے کے زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا ہو گیا. نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، جو فائنینشیل کنڈیشن ہے، جو فائنینشیل کرنچ چل رہے ہیں، جو مہنگائی کا عالم ہے، ہر شخص کے لیے گزارا کرنا مشکل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جنہوں نے آپ کی پیمنٹ کی ہیں وہ بھی آگے سے تنگ ہے، جو آپ سے تقاضا کریں وہ بھی مجبور ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اس کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. یہ ہے. اس کے بعد دوسری پوزیشن جناب، ہم جب بات کرتے ہیں فائنینشیل کے ساتھ ساتھ اگلی جو صورتحال بنتی ہے وہ پرسنل لائف کے حوالے سے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. پرسنل لائف میں، رومانٹک لائف میں جب میں یہ دیکھتا ہوں تو بڑا مزے کا سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہاں بڑا آپ ایگریسولی
ایگریسولی آپ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اظہار رائے کے لیے دل تڑپتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کبھی کبھی اتنے بولڈ ہو جاتے ہیں کہ شاید موقع محل بھی نہیں دیکھ پاتے. تو بی کیئرفل. اس کی وجہ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے 8th ہاؤس میں جو ستاروں کی پوزیشن ہے وہ تھوڑا سا آپ سے احتیاط کا تقاضا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پرسنل ریپوٹیشن یہ بھی آپ کے آڑے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جہاں آپ کا ایک بڑا خوبصورت زبردست قسم کا امیج جو بنا ہوا ہے تو اس کو مینٹین اور اس کو مینیج کرنا بھی آپ کے لیے ضروری اور بہتر ہوگا. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ بات کروں تو جناب یہ بھی ٹائم تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے. بلڈ پریشر اس کی انڈیکیشنز کے ساتھ ساتھ سیٹرن اینڈ مارس 2 ستارے 8ویں گھر میں آپ کے اکٹھے. جب یہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو سیٹرن کا تعلق ہوتا ہے ہمارے باڈی میں بون کے سٹرکچر کے ساتھ اور مارس کا تعلق ہوتا ہے فلو آف بلڈ سرکولیشن کے ساتھ. اس لیے آپ کو ایکٹیولی موو کرنے کی ضرورت ہوگی. تھوڑی سی لائٹ ایکسرسائز اور ایسی چیزیں میں عموماً یہ کہوں گا, کہتا بھی ہوں یہ کہ لائٹ ایکسرسائزز اور اس میں یوگا جس سے آپ کا بلڈ سرکولیشن تیز ہو, اسپیشلی جسم کے لوور باڈی کی طرف آپ کا دوران خون بڑھنا چاہیے. تو یہ چھٹیاں اسی طرح گزاریے لیکن اپنا ورک آؤٹ کرنے میں کوئی غفلت نہ کیجیے گا. دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک آپ کی. نیکسٹ ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اور ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ, اگر آپ سن رہے ہیں میرے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں, سبسکرائبر نہیں ہیں تو مت جائیے ایسے ہی, پلیز سبسکرپشن کا بٹن دبائیے, بیل آئیکن بھی دبائیے. آپ کو بڑی مزے کے پروگرام ملیں گے جن کو سن کے آپ اپنی زندگی کو شاید تھوڑا سا بہتر کر سکیں یا آپ کی زندگی میں کسی چیز کا کوئی مزید اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی بچوں سے, کبھی بڑوں سے, کبھی راہگیر سے, اور کبھی رینڈم ٹی وی آن کیا تو وہاں پہ کوئی ایسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جو ہمیں کلک کرتی ہے. تو یہ زندگی سیکھنے کا ایک عمل ہے. سیکھتے سیکھتے گزاریے اور اسے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں. عید مبارک اور خیال رکھیے اپنا. رب رکھا. السلام علیکم ورگو دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب 4 حصوں میں چھوٹے چھوٹے لائنز میں آپ کا پروگرام آج ہم ڈسکس کریں گے. کریئر, فائنینس, رومانس اور صحت. رومانس میں پرسنل لائف ہر اینگل سے ہوتی ہے اور اس میں آپ کی ہیپینس, یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. لیکن اس سے پہلے چونکہ 8 تاریخ آپ نے بہت سنا ہوگا, اپریل سورج گرہن, اس کے بارے میں بے بھان ہوں, ذہن میں کچھ وہم آپ کے پیدا ہو سکتے ہیں. میں نے اس کے بارے میں آغاز پروگرام میں مختصر سی گفتگو کی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک پروگرام میں نے لوڈ کیا تھا, آپ ضرور اسے دیکھیے گا. اس کا لنک اس پروگرام کے ساتھ موجود ہے. اس لیے میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا بلکہ ڈائریکٹلی آپ کے سائن کے اوپر آؤں گا. ورگو لوگوں کے لیے کہ آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری اس وقت ایک بڑی دور, اپنے گھر سے بہت دور 8th ہاؤس میں موجود ہے. اس کے ساتھ سورج زبردست اینگل سے موجود ہے, وینس زبردست اینگل سے موجود ہے, اور اس 8th ہاؤس کا رولنگ پلانٹ مارس. یہ بڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے, شاید آپ کو سمجھ نہ آئے, لیکن میں کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہوں انکانشیسلی اس کو ڈسکس کرنے کے لیے, کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ محنت اسٹرگل پیک پہ, لیکن نتائج اس شدت سے نہیں ملتے جس شدت سے آپ کی خواہش ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. پرابلمس کو آپ جتنا سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس طریقے سے سالو نہیں ہوتے بلکہ بڑی سلو پیس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. آپ کی رفتار کبھی زیادہ ہوتی ہے لیکن وقت کی رفتار تھم جاتی ہے, اور تھمی ہوئی وقت کی رفتار بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. کچھ اسی طرح کا سائیکل آپ کے ساتھ بھی چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بس خدا کرے کہ یہ اس طرح کا وقت ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیمیجنگ نہ ہو, کوئی ایسے افیکٹ نہ دے. اپنا توکل اور اپنا ایمان ضرور رکھیے گا. وہ کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں, چیزیں بدلتی ہیں, دیر ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ ناممکنات میں شامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9th ہاؤس میں جوپیٹر, جسے خدا کی رحمت کہا جاتا ہے, اور یہ آپ کا اسپرچل ہاؤس ہے, وہاں پہ یہ پوری شدت کے ساتھ موجود ہے. یہ یہاں آپ کے لیے آسانیاں بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے. البتہ سیٹرن اور زحل جسے کہتے ہیں اور مارس, یہ 2 ستارے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے آف اینڈ آن پرابلمس کی انڈیکیشن لاتے ہیں, نئے نئے مسائل کھول دیتے ہیں. تو یہ چیزیں تو یوں ہی چلیں گی لیکن زندگی موو کرتی ہے, آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو اس میں نے آپ سے جیسے یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ذرا سا کمپوز رکھنا ہے, کمفرٹیبل رکھنا ہے, اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ احتیاط کرنی ہے.
فائنینشیل میٹر میں بھی کچھ اسی طرح کی کنڈیشن ہے، فائنینشیل کرنچ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی پیمنٹس کرنی ہے، عید کے لاسٹ ڈیز ہیں، کوئی پریشر آپ کے اوپر ہے، پیسے نہیں ہیں، کوئی چیک انسٹرومنٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو مت دیجیے گا، ٹائم گین کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹرکی پلانٹری پوزیشن ہے راہو کی 8th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ کو کسی مشکل میں بھی پھنسا سکتی ہے۔ نیت آپ کی ہے، چیزیں آپ کی اچھی ہیں، بہتر ہیں، پے آف کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت اور حالات آپ کے بس میں نہیں ہیں۔ اسی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کیجیے گا، اور یہی کوشش کیجیے کہ خود بھی کم سے کم چیزوں کے ساتھ گزارا کیجیے گا۔ سفر میں ہیں تو اپنے سفر کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا، اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپنے رشتوں کو بہتر اور مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ کوئی ایسی اننیسیسریلی ڈیمانڈ نہ کیجیے گا جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات میں کوئی پرابلمس پیدا ہو۔ ستاروں کی چال جب 7ویں گھر میں سیٹرن ہوتا ہے، مارس ہوتا ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے، یہ انڈیکیشن ہوتی ہے اس وقت کی کہ جہاں عموماً ہمارے ہاں غیر معمولی باتوں پہ، غیر اہم باتوں کے اوپر اختلاف رائے ہوتا ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے کبھی بہت شدت اختیار کر لیتا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ایسی پوزیشن ہے تو پھر ہم خاموش رہتے ہیں، اپنے تقاضوں کو پریکٹیکل رکھتے ہیں، نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لائف میں سکون اور اطمینان رہے۔ بہرحال یہ میری ایڈوائز ہے، چونکہ میں تو صرف یہی بتا سکتا ہوں، باقی کیسے مینیج کرنا ہے یہ رائے بھی دے سکتا ہوں، وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اٹ ڈپینڈس کہ ہاؤ یو ٹیکل دس سچویشن واٹ ایور ان فرنٹ آف یو۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں جناب کہ نئے ریلیشن شپ، نئے دوستیوں میں بہت زیادہ انویسٹ نہ کیجیے گا۔ انویسٹ میرا پیسہ نہیں ہوتا بلکہ ایموشنل لائف ہوتی، توقعات ہوتے ہیں، اس کو احتیاط سے لے کے چلیے گا۔ اگر ابتدائی دنوں کی بات ہے، آپ اسے شادی میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ابھی تھوڑا سا مزید وقت لیں، مزید ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور پھر کوئی سٹیپ لیجیے گا، پھر اپنے بڑوں کو بتائیے گا کہ جناب ہم نے یہ فیصلہ کیا، امید ہے کہ اس کے ذریعے چیزیں بہتر اور آسان ہوں گی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ جلد بازی پرابلم کا شکار ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ایسی ہی کیفیت آپ کے ساتھ بھی پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد جناب اگلی پوزیشن ہماری بن جاتی ہے ہیلتھ اور صحت سے متعلق۔ نظام ہضم خاص توجہ مانگتا ہے آپ کی۔ اچھی خوراک، آسان خوراک، آرگینک قسم کی چیزیں آپ کو سوٹ کرتی ہیں۔ جنک فوڈ سے بچیں، اپنا خیال رکھیں۔ اور سیکنڈ بڑی امپورٹنٹ سجیشن جو آپ کو دوں گا کہ وہ نیند پوری کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ڈیپ سلیپ آپ کے بہت سے ایموشنل، پرسنل، فائنینشیل اور سائیکلوجیکل پرابلمس کا حل ہے۔ جسم کمفرٹیبل ہوگا، سوچ کمفرٹیبل ہوگی تو آپ کے سارے ہی معاملات بہتر ہوں گے۔ لہٰذا کام ڈاؤن کیجیے گا، میڈیٹیٹ کیجیے گا، عبادات کیجیے گا۔ اور ویسے ان لوگوں کے لیے جو آخری عشرے کی وجہ سے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے خود کو سمجھنے کا، خود کو دیکھنے کا، آنکھیں بند کر کے اپنے خالق مالک کے ساتھ، کائنات کے اس مالک کے ساتھ جو اس زمین کے اوپر روزانہ کروڑوں اربوں رحمتیں نچھاور کر رہا ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کیجیے گا اور وہاں سے روشنی پائیے گا۔ خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے، میری آپ کے لیے دعا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اور جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح کہ پلیز چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور آنے والی عید کی ایڈوانس مبارک میں بھی دیتا ہوں کہ خدا کرے کہ یہ عید واقعی خوشیوں کا سبب ہو آپ کی زندگی میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ ویک 8 اپریل سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ 8 اپریل آپ نے سنا بھی ہوگا سورج گرہن کے بارے میں، اس میں پریشان ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی کسی طرح بھی ڈیمیج نہیں کر رہا، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اگر کسی قسم کے کوئی وہم ہے تو خدا سے دعا کیجیے، لو لگائیے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس سلسلے میں ایک پروگرام میں نے لوڈ کیا تھا، اور جس میں سورج، گائے اور 3 چیزوں کا ذکر تھا، اس کو دیکھیے گا، اس کا لنک ہمارے پروگرام میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ آپ کے سائن میں جب ہم پر غور کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز بنتی ہے آپ کا کریئر۔ کریئر میں جب میں یہ آپ کی چیزیں دیکھتا ہوں تو آپ کا برتھ چارٹ میں 7ویں گھر میں اس وقت 1 2 3 4 ستاروں کا اجتماع ہے، بلکہ 5 راہو بھی یہاں پہ موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لاٹ آف آئیڈیاز، بہت سے بزنس آئیڈیاز آپ کے دماغ میں ارد گرد گھوم رہے ہیں، لوگ آپ کو آئیڈیاز دے رہے ہیں۔ اسی طرح جاب میں رہتے ہوئے نئی جاب اپرچونٹیز کے بارے میں بھی سوچتے رہتے ہیں،
البتہ یہ کیا بہتر ہوگی، فائدہ مند ہوگی، یس، لیکن ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں پہ فوری طور پہ کوئک ڈیسیژن میکنگ کی بجائے ہم کہتے ہیں وائزلی ڈیلیڈ ڈیسیژن میکنگ آپ کے لیے بہتر ہوگی. یعنی ایک چیز کو فائنل کرنے کے لیے اس کے بارے میں ایک ہی نہیں بلکہ 2-3 دفعہ سوچنا آپ کا ضروری ہوگا تاکہ آپ اس میں سے بہتر نتائج نکال سکیں. آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جسے کہتے ہیں وینس 7ویں گھر میں ہے، مون کے ساتھ ہے، مرکری کے ساتھ ہے. فائنینشیل میٹرز معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی جن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے وہ آپ فائنلائز نہ کر سکیں، لیکن انڈائریکٹلی ان آفیشیلی جسے کہتے ہیں بڑے غیر پروفیشنل وے میں آپ کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے اپنے کلائنٹ، اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے کچھ چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں. اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ اگر ریل اسٹیٹ اور ان چیزوں سے آپ کا کوئی تعلق ہے تو وہاں پہ ضرور فائدہ لینے کی کوشش کیجیے گا. دوسری چیز دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں فائنینشیل میٹر میں جب یہ دیکھتا ہوں مالی معاملات بھی کہتے ہیں تو اس میں بہتر منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے، کنسسٹنسی کی ضرورت ہوتی ہے، کنٹینیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے گرد بہت سے مواقع اور اپرچونٹیز گھوم رہی ہیں، لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا آپ کے ستاروں کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، اور وہ آپ کے 6th ہاؤس میں چونکہ 2 ستارے موجود ہیں، کوئی شارٹ کٹ نہ استعمال کیجیے گا، کوئی انفیئر قسم کا سسٹم اپنی فائنینشیل انکم کو بڑھانے کے لیے اسے نہ اڈاپٹ کیجیے گا. کوئی آفر بھی دے تو اسے ریفیوز کر دیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹرکی سا ٹائم ہے جو آپ کے لیے کوئی کمپلیکیشنز یا مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا. جذباتی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو زبردست قسم کے سائن ہیں. 7ویں گھر یعنی آپ یوں دکھائی دیتا کہ دل و جان سے کسی کے پیچھے اپنی زندگی وقف کیے بیٹھے ہیں. دیٹس ویری گڈ. محبت ایک بڑا خوبصورت جذبہ ہے، کبھی ملے تو خوبصورت ہے، نہ ملے دینے میں بھی محبت بہت ضروری ہوتا ہے. اور جب ہم مشکل وقت میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بہت بڑا سنبھالا دیتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. لیکن بیلنس از آلویز دیئر. ایکولیبریم جو ہے نا بڑا اہم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہاں پہ راہو کی پوزیشن، یہ ساری پوزیشن فیوریبل ہے، اور یہاں ہمت کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے. شادی نہیں ہوئی، کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ سے کہنا چاہتے ہیں، آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، آپ ٹین ایجر ہیں، آپ عمر رسید ہیں، آپ دوسری شادی کی عمر میں ہیں، خدا نخواستہ کسی وجہ سے بریک اپ ہو چکا ہوا ہے، آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے بھی سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ ایک بہترین سا فیز ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہاں شادی کرنے کے بعد آپ کی ڈیسٹنی میں چینج آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس چینج کی طرف بھی آپ نے توجہ دینی ہے. شاید اسی کے ذریعے نصیب کہتے ہیں نا، کچھ لوگ ملتے ہیں تو ان کے باہمی نصیب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. کسی کے کم ہیں، کسی کے اچھے ہیں، تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، سپلیمنٹ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ دوستوں میں یہ آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان سب چیزوں کے دیکھتے ہوئے آپ کا اگر شادی کا وقت گزر گیا تھا، اگر آپ کی ایج میں اگر 29 سے زیادہ ہے، اور ابھی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی رشتے کا پروسیس چلتا ہے، اسپیشل میں فیمیل کے لیے بات کروں گا، تو اب یہ میچور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس میں آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. لہٰذا کوئی پرپوزل یا کوئی آپشن آپ کے گرد ہوتی ہے یا آتی دکھائی دیتی ہے تو اسے آپ نے سیریسلی لینا ہے. دوسری چیز ہیلتھ سے متعلق اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو جناب آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے. اور صحت اچھی ہوگی، نیند اچھی ہوگی، سوچ اچھی ہوگی تو آپ کی زندگی بھی بہتر اور خوبصورت ہوگی. اس لیے دماغی سکون بہت ضروری ہے. ایکسرسائز، واک، یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوں گی. دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، واٹر انٹیک آپ نے بہت زیادہ کرنا ہے. پانی کا استعمال زیادہ کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے ایبڈومینل ایریا اور اس میں واٹر ریٹینشن سے ریلیٹڈ پرابلم آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بلڈ پریشر ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا، لیکن پانی مناسب مقدار میں لینا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا. یہ دوستوں آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے. ستارے کیا کہتے ہیں اگلے ہفتے یہ آپ کو بتائیں گے. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کہ پلیز چینل سبسکرائب کیجیے. محض سن کے آگے نہیں جائیں بابا، کلک کر دیجیے نا. آپ کو اچھے پروگرام سننے کو ملیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور ساتھ ساتھ ریکویسٹ میری آپ سے کہ کوئی رائے، کوئی چیز اپنے اس پروگرام کے بارے میں دینا چاہیں تو ضرور دیں. اور ساتھ ہی وہ پروگرام جو میں نے شیئر کیا تو اس کا لنک موجود ہے پروگرام کے شروع میں، اسے کلک کیجیے اور بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کے ذہن میں گھوم رہی تھی اس کے بارے میں سنیے اور اپنی رائے دیجیے گا. خدا حافظ.
السلام علیکم اسکارپیو دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کے سائن میں وہ مہمان ستارہ، مہربان ستارہ، جس کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں اسے، کہ جب وہ آپ کے خاص اینگل میں آتا ہے تو وہ آپ کے لیے بحکم خدا بہت سی اچھی چیزیں لے کے آتا ہے، اور وہ آپ کے لیے جسے کہتے ہیں کہ ایک اچھا ساتھ گھڑی کا نشاندار ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں جوپیٹر، اور ساتواں گھر جو ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جہاں دوسروں کے ذریعے آپ کی زندگی میں اہم تبدیلیاں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو دوستو، یہ آپ کی اسٹرالوجیکل پوزیشن اس طرح کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پروگرام کے آغاز میں ہی میں نے تھوڑا سا گفتگو کی تھی، 8 تاریخ اپریل سولر اکلپس ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ پریشان تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت یہ ہے کہ آپ کی رولنگ پلینٹ مارس وہ 5th ہاؤس میں سیٹرن کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں پہ یہ سائن ہے کہ اپنے کریئر کے اوپر توجہ دیجیے گا۔ وہ لوگ جو آپ کے کریئر میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیے گا، ان کے ساتھ مثبت اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھیے گا۔ ان کی اگر کہیں سے کوئی رائے آتی ہے تو اسے سننے کی بھرپور کوشش کیجیے گا، ڈاؤٹ نہ کیجیے گا۔ یہ کھلے دل و دماغ کے ساتھ آگے بڑھنے اور کام کرنے کا وقت ہے۔ کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے مواقع بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ون اور دا ادر ریزن ڈیلے آتا ہے، رکاوٹیں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ کبھی کوئی آپشن آپ کے پاس آ سکتی، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے مشورہ کریں تو وہ آپ کو ویک کر دے، انڈیسائسو، کمزور، متزلزل کر دے۔ لہٰذا آپ نے اپنے کریئر کے بارے میں اپنی مالی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے خود فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے، اس وقت آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ آپ اپنے فائنینشیل کرائسس اور ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں بہتر پلاننگ اور ڈیسیژن میکنگ کے ساتھ۔ یا اچھی اپرچونٹی جاب، بزنس کی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یا جوائنٹ وینچر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، تو لوگ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ فائنینشیل میٹرز اور کریئر، یہ آپ کی دونوں چیزیں پیرالل ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ظاہر ہے میں الگ سے اس کو ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ اس وقت مین ایشو آپ کا یہی چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مارس سیٹرن جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ کہ پیسے پھنسا دیتے ہیں، اپنے ٹرسٹ وردی لوگ آپ کو کوئی ایسی آپشنز دیتے ہیں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ نے وہاں بہت احتیاط کرنی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا بہت پرانے دوست بھی کوئی آپشن دیتے ہیں تو آپ جلدی میں کچھ نہ کیجیے گا، بلکہ کوئی انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی آپشن آتی ہے تو اسے اپنے طور پہ خاموشی کے ساتھ ویریفائی کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ جناب، دوسری چیز یہ ہے کہ قرض کا سلسلہ، جیسا میں نے، اگر آپ کے اوپر لائبلٹیز کا سلسلہ تو وہ بنا ہوا دکھائی دیتا ہے، اسے گریجولی آہستہ آہستہ پے آف کر سکتے ہیں۔ پرسنل لائف میں جذباتیت ایک بڑا خوبصورت سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ ریلیکٹنٹ یا ہیزیٹنٹ ہیں رسپانس کرنے میں، تو لہٰذا کبھی کبھی ستارے خود آپ کے پاس آتے ہیں، لکشمی، نصیب ناک کرتے ہیں۔ جب وہ ناک کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اکارڈنگلی رسپانس بھی کیا جائے، تو آپ کا مثبت پازیٹیو رسپانس آپ کی زندگی میں بہتر اور نئے ایونیوز کھول سکتا ہے، جن کی برکت کی وجہ سے آپ کی پرسنل لائف، ایموشنل لائف اور آپ کی فائنینشیل لائف امپروو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ صحت سے متعلق اگر یہ میں بات کروں تو یہ جناب وقت بالکل امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دو چیزیں آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ٹیمپریچرز، بخار، ایسی کوئی چیز جسم میں پیدا ہو رہی ہے اس کا خیال رکھیے گا۔ سر، کان اور سٹامک، یہ دو ایریا آپ کے بڑے امپورٹنٹ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں اگر کوئی پرابلم کی انڈیکیشن ہے تو یہ اسٹرالوجیکل اس چیز کی نشاندہی ہوتی ہے کہ آپ اسے ایزی نہیں لیں گے، بلکہ اس ایشو کو آپ نے سیریسلی لینا اور اکارڈنگلی اپنے آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ پاس لے جا کے اس کا مناسب علاج بھی کرنا ہے۔ بچوں سے متعلق تھوڑا سا کنسرن رہے گا، ان کی ایجوکیشن، ان کا کیریئر، اس کے بارے میں، یا اب ان کی ضروریات کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے بھی آپ کے اندر تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال اپنے بیسٹ ریسورسز اور مینز کے مطابق چیزوں کو کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور جو نہیں اس کے اوپر صبر شکر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، یہ میری آپ کے ساتھ دعا بھی آپ کے لیے۔ اور دوسری ریکویسٹ میری آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ چلتے چلتے رکے، آپ کے سامنے آئے، اسے سنیے گا، آپ کا جو بھی سائن ہے اس کے بارے میں رائے دیجیے گا، اور اسے سبسکرائب کیے بنا آگے نہیں گزریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ السلام علیکم
سیجیٹیریس دوستوں کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کی پلانٹری پوزیشن اس وقت جب میں دیکھتا ہوں تو اس میں تھوڑی سی چینجز آئی ہیں. چینجز اس سینس میں آئی ہیں کہ اس سے پہلے آپ کے فورتھ ہاؤس میں مارس موجود تھا، سیٹرن موجود تھا، وینس موجود تھا. اب یہ چیزیں سوئچ اوور کی ہیں. آج وقت آپ کا جو سب سے اچھا گھر اسٹرالوجیکل سائن میں دو ایریا دیکھتا ہوں کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے، ہم اس سے بات کریں گے. آپ کا سکس ہاؤس جہاں پروفیشن کریئر دیکھا جاتا ہے وہ ایک بڑی خوبصورت روشنی کے ساتھ موجود ہے. نہ صرف روشنی اس میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بلکہ وہ گریجولی شیڈ آہستہ آہستہ آپ کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس لیے کہ آپ سے پہلے آپ سورج ایریز ہاؤس میں موجود ہے، وینس بھی موجود ہے، مرکری بھی موجود ہے اور وہاں پہ مون بھی موجود ہے. یہ ساری چیزیں بڑی زبردست بنتی ہوئی دکھائی دیتی. یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ کسی ایکوینٹنس کی وجہ سے، کسی ریلیشن شپ کی وجہ سے ایک تو کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی آؤٹ آف بلو آپ کسی آفس میں جاتے ہیں کوئی کریئر کے حوالے سے، پروفیشنل رسپانسبلٹی کے حوالے سے، تو آپ کو کچھ ایسے چہرے، ایسے لوگ اچانک مل جاتے ہیں جو آپ کے کسی زمانے میں کبھی ملے تھے یا آپ کے کسی گیٹ ٹوگیدر میں آپ کا ان سے تعارف ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے لیے معاملات زندگی میں آگے بڑھنا آسان ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے کام بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ تو جناب آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے ہمارے کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے. جو ظاہر ہے کریئر اچھا ہے، فائنینشیل سٹیبلٹی ہے، سارا کچھ ہے، تو زندگی خوش و خرم اور پرسکون ہوتی دکھائی دیتی ہے. فائنینشیل میٹر بھی ایگزیکٹلی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، چونکہ اس کا شیڈو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہاں جب یہ ہوتا ہے تو آپ کی اخراجات بھی ہو رہے ہیں لیکن انویسٹمنٹ بڑی پازیٹیو ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جو الٹیمیٹلی سیونگ اور پیئنگ دونوں طرف آپ کو لے کے جائے گی. اسٹاک ایکسچینج میں اگر آپ کی انویسٹمنٹ ہے یا کسی اسٹاک میں اور ایسی چیزیں، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو ذرا ریکنسیڈر کیجیے گا، اس کو ری شفل کرنے کی کوشش کیجیے گا. بہت عرصے سے اگر انویسٹمنٹ آپ کی کسی سرٹن ایک اسپیسیفک ایریا میں بلاک ہے تو اس کو موو کرنے کی کوشش کیجیے گا. تھوڑا سا کیجیے گا بے شک، تاکہ ذرا سی موومنٹ اور چینج ہو، کیونکہ ستارے آپ کو تھوڑا سا موو کرنا چاہتے ہیں، ہلانا چاہتے ہیں. یہ پلانٹری پوزیشن جناب اس لیے آپ کے سائن کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگلا جو معاملات آپ کے جب میں دیکھتا ہوں تو یہ پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہے. پرسنل لائف میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی پرسنل لائف، میرٹل لائف، ایموشنل لائف، رومانٹک لائف، یہ ساری چیزیں اس میں افیکٹ کرتی ہیں. اچھا، رومانس کبھی کبھی میں اکثر کچھ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کے جب سائن میں دیکھتے ہیں تو ان کا رومانس کبھی کبھی کوئی فرد نہیں ہوتا بلکہ ان کا پروفیشن ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے. اس کام میں وہ ایک وہی پلیئر لیتے ہیں، وہی فیل ان کی آتی ہے جو کسی ریلیشن شپ کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایک چینجز آتی ہے. اٹ ڈپینڈس کہ کیا ہے، لیکن بہرحال انسان کا متبادل تو کچھ بھی نہیں. وی آر سوشل اینیمل، ہمیں دوسرے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. بیلنس کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا. بہتر ہوگا کہ رشتوں میں، ٹائم میں، چیزوں میں آپ نے ٹائم دینا ہے. آپ کی ایبسنس یا آپ کے ایسے بہت سے معاملات ہیں زندگی جہاں آپ اپنے امپورٹنٹ رشتوں کو وقت نہیں دیتے، وہ تھوڑا سا قابل اعتراض ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے پرسنل لائف افیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فرینڈس کے ساتھ مل کے اگر آپ نے کوئی بزنس پلان کیا تھا، کر رہے ہیں، یا ان چھٹیوں میں عید آ رہی ہے، ان چھٹیوں میں کوئی اس کے اوپر ہوم ورک کرنے کا پلان ہے تو ڈو اٹ پلیز، کیونکہ یہ ایک بڑا موافق اور فیوریبل پیریڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب سورج کی موومنٹ ہوگی تو جوپیٹر کے ساتھ یہ آپ کے سکستھ ہاؤس میں آئے گا، تو یہاں آپ کا بہت سا وقت بچا کے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ میں آپ کو اچھے بینیفٹ دیتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے. سوری، ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھتا ہوں تو یس دیر از این کنسرن مسٹ بی دیئر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سیٹرن اینڈ مارس جب تک آپ کے فورتھ ہاؤس میں ہے تو آپ کو آف اینڈ آن ڈسٹرب کر سکتے ہیں. کبھی بلڈ پریشر شوٹ کرے گا، کبھی شوگر شوٹ کرے گی، کبھی وہ لو ہوگی. اسی طرح موڈ سوئنگ بھی اکارڈنگلی ہوں گے. اور کبھی کبھی کلوز فیملی ممبرس کی طرف سے کوئی ایسی بات کانوں میں پڑ سکتی ہے جس کی وجہ سے اچھا بھلا ماحول ڈسٹرب ہو سکتا ہے، یعنی آپ کی پرسنل لائف افیکٹ ہو سکتی ہے. کوئی کزن کوئی چیزیں ایسی بات کہہ سکتے ہیں، کوئی ریلیٹیو ایسی فون کال کر سکتے ہیں جہاں آپ کی زندگی افیکٹ ہو سکتی ہے بغیر کسی وجہ کے. تو لہٰذا کوئی بھی بات سنیے، کوئی بھی اوپینین ہو آپ کے بارے میں، آپ کی فیملی ممبرس کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، تو آپ نے فوری طور پہ اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا، بلکہ اپنی فہم اور وزڈم کے ساتھ دیکھیے گا. اور پھر کسی قسم کا کوئی ریمائنڈر بھی دینا ہے، کسی سے شکوہ بھی کرنا ہے تو تب کیجیے گا.
کیونکہ ہیلتھ اور یہ ساری چیزیں پیرالل ساتھ چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک آپ کی، اور میں مختصر بات کروں گا کیونکہ عید کے چھٹیاں ٹائم آ رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس بہت لمبے بھاشن سننے کا وقت ہوگا. اگلے ویک پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ستاروں کے موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہاں چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پلیز. اگر آپ کے ارد گرد کچھ سائن کے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. اس انسٹرکشن کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں. میری طرف سے آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے پیاروں کو عید مبارک. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم کیپریکان دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو 2-3 چیزیں ہیں جن کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے امپارٹنٹ آپ کا 4th ہاؤس بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ویسے تو عید کی چھٹیاں بھی ہیں، اور اس ویک میں 8 سے شروع ہونے والا سورج گرہن بھی ہے. یہ بھی آپ کے دماغ میں ہوگا، اور یہ آپ کے اسٹرالوجیکل سائن میں جب میں دیکھتا ہوں تو 4th ہاؤس میں لگتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس سائن میں جب یہ ہوتا ہے تو معمولی سی بہت سے لوگوں کے اوپر میں نے باتیں، لیکن کہیں کہیں آپ لوگوں کو میں انفارم کرتا ہوں کہ اس کا تعلق آپ کی ایک پرسنل فیملی میں آپ کی بزرگ ریلیشن شپ، پرٹیکولرلی آپ کی فیمیل یعنی والدہ، دادی، نانی، ان کی صحت کا خیال رکھیں. اگر آلریڈی کوئی بیماری میں ہے تو کوشش کیجیے گا کہ چھٹیوں سے پہلے، عید میں میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہو سے ان کی دوا دارو چیزیں شارٹ تو نہیں ہیں، اس کا آپ نے پورا ارینجمنٹ اور انتظام رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز امپورٹنٹ بنتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کی ہے یا کوئی کرنے جا رہے ہیں یا کوئی ٹوکن بیانہ دیا ہوا ہے، اس کو پکا کرنے کی کوشش کیجیے گا، اسے بلیک اینڈ وائٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ خدا نہ خواستہ جو آگے کسی فالس قسم کی پلانٹری پوزیشن آ رہی ہیں جو آپ کو ڈیمیج نہ کرے، آپ کو نقصان نہ کرے. اس لیے یہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے اپنے انٹرسٹ اور مفادات کو سیف اینڈ سیکیور کرنے کا. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اس میں لانگ ٹرم پلاننگ آپ کے لیے بہتر ہوگی، فائدہ مند ہوگی. رشتوں کے پوائنٹ آف ویو سے جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ کچھ 4th ہاؤس کے رشتے، کچھ آپ کے پرسنل بنائے ہوئے رشتے، وہ جو ہیں وہ بھی بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ تو بڑے عرصے سے کچھ کہنے کے بارے میں سوچتے رہے، لیکن دوسرا خاموشی سے کان میں آ کے کہہ گیا. کیا جو آپ سننا چاہتے ہیں وہی کہہ گیا. اور اگر اس نے نہیں کہا تو بابا آپ کہہ دیجیے گا. بات کرنے سے بات بڑھتی ہے، بات نہ کرنے سے باتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور لیکن اس طرح نہ کیجیے گا، وہ کہتے ہیں نا کہ بات نکلے گی تو پھر دور تک لگ جائے گی. بات کو اپنے تک ہی رہنا چاہیے، اور اپنے دل کی بات اپنے ہی پارٹنر کے ساتھ ڈائریکٹ کریں، وہ زیادہ ہوتی ہے بہتر، بجائے کہ لیفٹ رائٹ گھوم کے بات کا بتنگڑ بن کے ملے تو وہ بات کا کچھ اثر بن جاتا ہے. یہ جناب پلانٹری پوزیشن آپ کی سائن میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فرینڈس کے ساتھ کیے گئے پروفیشن اور بزنس بہت اچھا ہے. اگر کوئی ان چھٹیوں میں کوئی ایکسکرشن پلان بن رہا ہے، تفریح کا پلان بن رہا ہے، وہ بھی بہتر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. موومنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فائنینشیل بہت اچھا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ تنگ نہیں ہوگا، چیزیں چلتی رہیں گی. لیکن اگلا پیریڈ میں اس پہ ابھی بات نہیں کروں گا، وہ کیونکہ وہ ابھی ٹائم بہت دور ہے، اور میرا جو لمیٹڈ پروگرام 1 ویک کا احاطہ کرتا ہے. اگلے ویک میں شیڈو دیکھ رہا ہوں ایک پازیٹیو انرجی کا جو آپ کے کیریئر اور آپ کی کیش کے اوپر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، سویل کر رہی ہیں. اور سیکنڈ ٹریول کے، ہاں دوسرا امپورٹنٹ چیز، اگر آپ کوئی لانگ ٹرم ڈسٹینس ہے، ٹریول کرنے جا رہے ہیں یا آپ سفر کر کے آئیں اور عید کے فوراً بعد آپ نے باہر جانا ہے، تو اپنے ڈاکومنٹیشن چیزیں سیٹ ریکنفرم کروانا نہ بھولیے گا. یہ ٹائم تھوڑا سا ٹرکی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کوئی چھٹیوں میں کوئی آپ کی سوشل کمٹمنٹ یا رسپانسبلٹیز آپ کے اوپر ہے تو شاید وہ ہیلتھ کی وجہ سے آپ اس طریقے سے پرفارم نہ کر سکیں. اس لیے کوشش کیجیے گا کہ اپنے ساتھ کسی ٹیم کو، ممبر کو انوالو کیجیے گا، 1 سے 2 بھلے، تاکہ چیزیں شیئر ہو جائیں، ذمہ داریاں ایک دوسرے کے اوپر شولڈر ہو جائیں، اور آپ چھٹیوں میں کوئی موڈ خراب نہ کر بیٹھیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سا سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کا. اچھا، ایکٹیولی انوالو ہوں، سرگرم رہیں، سارا کچھ کریں، لیکن اوور ایگزرٹ کرنے سے آپ نے بچنا ہے. اور خاص کر اگر آپ ہلی ایریا میں جاتے ہیں تو جوتے بہت اچھے پہن کے جائیے، کیونکہ آپ کا پیر اور نی
یہ ایریا تھوڑا سا افیکٹ کرتا ہوا مجھے دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ آپ کے اوپر سٹریس آ سکتا ہے. اگر آلریڈی پین میں ہے تو اس کا خیال رکھیے جائے، ادروائز خدا نخواستہ کسی وجہ سے یہاں پہ چوٹ کا احتمال ہو سکتا ہے. اچھا، یہ ضروری نہیں ہوتا، ایسا ہوتا صرف یہ کہ آپ مطلب سڈنلی آپ کے ذہن میں کسی ایسی سچویشن میں آتے ہیں تو ایک سجیشن آ جاتی ہے، آپ جمپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یار مجھے کہا گیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا. تو اس لیے اس کو وہم نہیں لیتے بلکہ اس کو پریکاشن کے طور پہ دیکھتے ہیں. اگر یاد رہے تو اس کا استعمال کرنا ہمیشہ فائدہ مند ہی ہے. یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے. آگے ستارے کیا کہتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویک آ کے بتائیں گے. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے، قدم قدم میری دعا. اور چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اگر مہمان ہیں آپ کے سامنے خود بخود آیا تو اسے کلک کر دیجیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا. بڑے اچھے پروگرام سننے کو. السلام علیکم میرے پیارے ایکویریس دوستو، کیسے ہیں؟ عید کی تیاریاں کر لیں؟ خوب اپنے کپڑے، بچوں کے کپڑے بنا لیے، اور کسی کو گفٹ بھجوانا تھا تو بھجوا دیا. نہیں یاد تو میں یاد کروا دیتا ہوں. خیال رکھیے گا. اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ ایک تو ویسے ہی آپ میرے پیارے ہیں، اور سیکنڈ وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی پلانٹری پوزیشن میں نا بڑی مزے کی فیلنگ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کے تھرڈ ہاؤس میں مرکری، مون، راہو، سن، یہ ستارے موجود ہیں. یہاں جب یہ دکھائی دیتا ہے تو آپ ہیں تو کسی جگہ، لیکن آپ کو ایک خواب خیال کسی اور طرف چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہوتا ہے ایسا. خود گھر سے دور ہیں، اپنے پیاروں کی یاد آتی ہے، انہیں آپ مس کرتے ہیں. آف کورس عید کا موقع ہے، لمحہ ایسا ہوتا ہے جہاں انسانی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے چاہنے والے، پیار کرنے والے سارے ساتھ ہوں. لیکن کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کبھی چھٹی ملتی ہے، کبھی نہیں چھٹی ملتی. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ رہتی ہیں. بہرحال، لیکن آج کے سائنٹیفک انوینشن، ایجادات کی ایک بڑی بلیسنگ ہے، اور وہ بلیسنگ یہ ہے کہ ہم دور ہو کے بھی دور نہیں ہوتے. یہ جو گھر گھر موبائل فون موجود ہے، آپ ٹک کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، بغیر پیسوں کے بھی ہلکی سی پیسے کے ساتھ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ میرا کویشچن اس لیے تھا کہ آپ نے ہمیشہ ان ٹچ رہنا ہے، کانٹیکٹ میں رہنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹرن، زحل، مارس یہ آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے. دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے عموماً یہ کرتا ہے کہ آپ کا کمیونیکیشن کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایئر سائن ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بند کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور آپ متنفر ہو سکتے ہیں کبھی بھی کسی بات سے. آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ یہ ستاروں کی ایک ایسی چال ہے جو آپ کو اپنوں سے دور کر رہی ہے، غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے. لہٰذا ان کا شکار نہ ہوں، بلکہ خود درگزر سے کام لیں، محبت سے پیار کام لیں، اور چھوٹی موٹی باتوں کو اپنے سامنے نہ آنے دیں. کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ محتاط ٹائم ہے. چھٹیوں کے باوجود کچھ ایکسٹرا ذمہ داری یا رسپانسبلٹی آپ کے اوپر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فائنینشیل معاملات میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے آپ اس عید کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے تھے، یا آپ اپنے پیاروں کو اس طریقے سے کچھ نوازنا چاہتے تھے، تو فائنینشلی شاید وہ نہیں کر پائے. نو پرابلم، کوئی بات نہیں ہے. ہر چیز پیسے سے نہیں ضروری. کہیں آپ کی جسے کہتے ہیں نا خالصتاً دیسی گھی جیسی صاف ستھری پیور آرگینک محبت، وہ سارے مسائل کا حل کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اپنا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے اس سلسلے میں، اور خود بھی تکلیف میں نہیں جانا. کوئی ایموشنل ڈسٹربنس آپ نے نہیں لینی. مارس سیٹرن اکٹھے ہوتے ہیں تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا اینگل ہے فار اے فیو ڈیز جو آپ کو افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ لونلی فیل کر سکتے ہیں. اس کا نتیجہ جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ نے رابطے میں رہنا ہے، گفتگو میں رہنا ہے. یہ بہت ضروری ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے
وہی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ کے اوپر. لیکن خدا نخواستہ اگر پچھلے دنوں کوئی چوٹ لگی تھی یا ماضی میں کوئی چوٹ لگی تھی اور اس کا تعلق آپ کی لوور بیک سے پیروں تک ہے کسی قسم کا, تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی کچھ موسموں کی تبدیلی کے ساتھ کچھ پرانے زخم, کچھ پرانی چوٹیں ابھر آتی ہیں. کچھ اس طرح کا سائن آپ کے ہاں بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو ایسی کیفیت میں اپنا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. سوشلی ایکٹیو رہیے گا. کام اگر ایکسٹرا رسپانسبلٹیز آپ کو مل رہی ہیں پروفیشنل لائف میں, جاب میں, کیریئر میں, تو کرنا تو ہے ہی, تو کیوں نہ اچھے طریقے سے کیجیے گا تاکہ آپ کا ایک خوبصورت امیج بھی قائم رہے اور کام بھی محبت اور پیار کے ساتھ ہو جائے. اپنے جونیئر, اپنے چھوٹوں کے ساتھ مہربان رویہ رکھیے گا, انہیں آپ سے بڑی محبت کی توقع ہے. ہیلتھ پوائنٹ, جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا ذہنی حالت آپ کی جسمانی حالت کو انڈیکیٹ کرتی ہے. یہ میرے پیارے دوستو, یہ صورتحال آپ کے سائن کی. عید منائیے, عید کی مبارک میری طرف سے بھی آپ کو. اور اگر آپ مہمان ہیں تو یہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا آپ نے. کلک کیجئے گا, سنیے گا. آپ کو اسٹرالوجی کے علاوہ کچھ اور سلسلے ہمارے شروع ہو رہے ہیں, وہ آپ کو سننے کو ملیں گے, دیکھنے کو ملیں گے. بلکہ کسی قسم کا پروگرام آپ خود سننا چاہیں اس بارے میں بتائیے, ہم وہ بھی ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم پائسیز دوستو, کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب, اس وقت ستارے آپ کی بیسٹ کوالٹیز, مینٹل انٹلیکٹ لیول جو ہے اس کو ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ کی کریئر میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, ایسی اپرچونٹیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جس کے استعمال سے آپ اپنی پروفیشنل لائف کو بہت زیادہ بہتر بھی کر سکتے ہیں, اپرچونٹیز لے سکتے ہیں, پسند کی پوسٹنگ ٹرانسفر وہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن بہترین استعمال آپ کا یہ ہوگا. اچھا, اس میں دو چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. وہ یہ خیال رکھنا ہے کسی انٹرویو میں, کسی جاب, نئی جاب کے لیے, ایگزسٹنگ جاب میں اپنے اسٹیٹس کو انہینس کرنے کے لیے آپ نے کمیونیکیشن کا استعمال کرنا ہے, لیکن گفتگو کو بہت زیادہ طویل نہیں کرنا. ٹو دی پوائنٹ, فوکسڈ. انٹرویو اگر آپ کا ہو رہا ہے وہ آن لائن ہے یا آپ کا فیس ٹو فیس ہے, وہاں آپ نے الفاظ کا چناؤ, فیس ایکسپریشن اور کانفیڈنس, یہ پوری بہترین طریقے سے آپ نے شو آف کرنا ہوگا. جوپیٹر آپ کے تھرڈ ہاؤس میں موجود ہے, تو یہ آپ کو اس چیز کی انڈیکیشن دیتا ہے کہ خدا کی طرف سے بھی آپ کے لیے رحمتوں کا وقت ہے, آسانیوں کا وقت ہے. البتہ اس وقت کو آپ نے اپنے لیے اپنے جیسچرز اور اپنے ری ایکشنز اور ایکشنز کے ساتھ پروو کرنا اور کنفرم کرنا. ویئر ایز آپ کے اپنے سائن میں یعنی پائسیز میں مارس اینڈ سیٹرن کی جو پوزیشن ہوتی ہے یہ آپ کو تھوڑا سا لیک آف کانفیڈنس دیتی ہے, متزلزل رکھتی ہے. ہوگا نہیں ہوگا, یہ ٹو بی یا ناٹ ٹو بی کی والی کیفیت جو ہوتی ہے یہ ذرا سی آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. یہ کچھ عرصے زیادہ تھی لیکن اب آپ کے لیے تھوڑا سا آسان اور کمفرٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی طرح اپنی جسم کا بہت خیال رکھیے گا, ہیلتھ کا بہت خیال رکھیے گا. فائنینشیل میٹرز میں میں دیکھتا ہوں تو لاسٹ ڈیز میں اگر آپ بزنس میں ہیں کوئی ریسیویبلس تھے تو وہ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لون, کوئی ایسی چیز جس کے اوپر آپ کام کر رہے تھے تو اس کے بھی پازیٹیو رسپانس آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے اگر آپ خود سروس پرووائڈر ہیں تو یہ ایک بہترین اپرچونٹی ہے. ماضی میں کیے گئے بہترین کاموں کی وجہ سے آپ کے پاس نئے کاموں کی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ اسے اچھے طریقے سے آپٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے یو کین میک گڈ منی. ایک تو یہ سائن ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا. بچوں سے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو اگین اے گڈ سائن. کیوں کہ آپ کے ففتھ ہاؤس کا رولنگ پلانٹ وہ آپ کے ورگو کے ساتھ مرکری, سن, وینس کے ساتھ موجود ہے, تو یہ بڑا کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر جاب کی وجہ سے آپ دوسرے شہر میں تھے, فیملی کے پاس جا رہے ہیں, تو یہ بڑی مزے کی پلیزنٹ فیلنگ انڈیکیٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. گفٹس, چھوٹی موٹی چیزیں یہ لے جانا نہ بھولیے گا. آپ ویسے اس وقت خود اخراجات کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں لیکن ساتھ سیونگ کرنا بھی ضروری ہے. بلا شبہ ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کماتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وائز انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا ستارہ ہم سے
تقاضا کر رہا ہے کہ میں آپ کو ضرور بچاؤں کہ آپ کو فائنینشلی ذرا سا وائزلی انویسٹمنٹ کرنی ہے، بصیرت کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ تعلقات میں جسے ہم کہتے ہیں تو جذباتی گہرائی امپورٹنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ایموشنل بیلنس آپ کا زبردست ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہسبینڈ اینڈ وائف، اسپاؤس، بزنس پارٹنر میں کسی وجہ سے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، کوئی پرابلم تھے، کوئی کولڈ ٹائپ ریلیشن یا وارس چل رہی ہے، تو یہ موقع ہے اس کو بہتر کرنے کا، امپروو کرنے کا۔ کمیونیکیٹ کیجیے گا، عید آ رہی ہے، چھٹیوں میں بہانے سے جائیے گا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں گلے شکوے دور ہوتے ہیں اور آپ اپنے ریلیشن شپ کو اسی طرح استوار کر سکتے ہیں، کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ پلانٹری پوزیشن بھی آپ کو آپ کی چیزوں کا آسان کری ہے۔ البتہ میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ سیٹرن اینڈ مارس جب دونوں ساتھ ہوتے ہیں فرسٹ ہاؤس میں، تو یہاں انسان کو خواہ ایگوئسٹک بنا دیتے ہیں، اناہتاری ہوتی ہے، چھوٹی سی بات ٹریگر کرتی ہے اور ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذرا سا میرے دوستوں، ذرا سا اس کو آپ نے ہلکا سا ہاتھ رکھنا ہے اور خیال رکھنا ہے، اور اس کا بیسٹ سولوشن یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ کسی بھی بیڈ سچویشن میں ریئیکٹ نہ کیجیے گا، اور اس کا ڈائریکٹلی تعلق آپ کی اپنی ہیلتھ اور صحت کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کی انڈیکیشن میں آپ کو بالکل بتا دیتا ہوں، ٹیک کیئر آف یور اسٹمک۔ اگر ان دنوں میں آپ کو معدہ زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایسیڈیٹی، ایسڈ جو ریفلیکس اور یہ چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یا آپ کے شولڈر اینڈ نیک پین ہے، تو سمجھ لیجیے کہ آپ کے اوپر کوئی دباؤ ہے، کوئی پریشر ہے۔ اس پریشر کو آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس کا خیال، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ریسٹ اگر مل رہا ہے چھٹیاں، اپنے آپ کو ڈیپ ریسٹ کی کیفیت میں لے کے جائیے گا۔ اسپیشلی کوشش کیجیے گا کہ ڈیپ سلیپ آپ کو آئے۔ کچھ عرصے میں اگر کام کی وجہ سے نہیں سو پائے تھے، تو ابھی آپ کو سونا بہت ضرورت ہے، اس سے آپ کے نروز اینڈ مسلس بہت زیادہ ریلیکس اینڈ کام ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں جب بہتر ہوں گی تو آپ کی پرسنل لائف، آپ کی فائنینشیل ڈیسیژن میکنگ، آپ کے ریلیشن شپ، آپ کی پرسنل رومانٹک لائف اور آپ کی صحت ساری بہتر رہے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں، مجھے بھی اجازت دیجیے، چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ نئے مہمان ہیں آپ تو فوراً کلک کیجیے گا، آپ کو بڑے اچھے اچھے پروگرام دیکھنے کو بھی ملیں گے۔ میری طرف سے آپ کے اہل خانہ، آپ کے پیاروں کو عید مبارک۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا آپ کے لیے آسانیاں کریں، رب رکھا۔